بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے لیے رحمت بن کر آئی، سراپا رحمت بن کر آیا آپ، سر تا پاؤں رحمت ہی رحمت۔ اور نعت کی شکل میں آپ کی آمد کے حوالے سے کیا اشعار ہیں کہ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین۔ تو آپ کی ہستی کا ہر پہلو باکمال بے مثال ہے، اور کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ جو نعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف جو کی جاتی ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے۔ حمد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان کر سکتے ہیں، اور نعت اللہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ تو آیت جو میں نے پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہر حیثیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثال ہے۔ آپ امت کے لیے مہربان بن کر آئے، امت کے لیے رؤوف الرحیم تھے، نہایت ہی مشفق و مہربان تھے، اور بوقت ضرورت امت تکلیف میں مبتلا نہ ہو نماز مختصر پڑھتے۔ جب اجتماعیت میں نماز پڑھتے، لوگوں میں اکٹھے ہوتے تو مختصر تلاوت کرتے، اور انفرادیت میں جب نماز پڑھتے تو لمبی صورتیں تلاوت کرتے۔ مسواک کا عمل آپ کو بہت پسند تھا، لیکن کس وجہ سے آپ نے اس کو ترک کر دیا؟ ہر نماز کے ساتھ مسواک نہیں کیا کرتے تھے کہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ یہ نبی رحمت ہے ہمارے، کہ امت کے لیے اتنے پریشان رہتے تھے، اور جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی یہی الفاظ تھے، ربی امتی، ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، معاف فرما دے۔ اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی یہی الفاظ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی مہربان تھے۔ اس سے پہلے عورت جاہلیت کے دور میں جب تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، لیکن آپ کی آمد سے تمام تاریکی کے اندھیرے چھٹ گئے، تاریکی چھٹ گئی اور اجالا آ گیا۔ اجالوں کا سفر لوگوں نے طے کرنا شروع کر دیا کہ عورت ہر روپ میں، ماں کے روپ میں، اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ بیٹی کے روپ میں جس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی، یہاں تک کہ شادیاں کر دیں۔ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یعنی اتنی قربت ہوگی اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور بیوی کے روپ میں آپ نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ، قرآن مجید کی آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ بچوں کے لیے بھی آپ رحمت تھے، حسن و حسین سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔
ہر روپ آپ کا بے مثال ہے. جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. ایک اونٹ اپنے آقا کی شکایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے کہ میرا آقا مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے, بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے. تو آپ نے اس کے مالک کو سمجھایا کہ وہ بھی جانور ہے بے شک, لیکن اس کے اندر بھی ایک سکت ہے نا, ایک کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق ہی بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو اس پہ بوجھ ایک حد تک ڈالا کرو, زیادہ نہ ڈالا کرو, اس کو زیادہ تکلیف نہ دو. کافروں کے لیے بھی آپ رحمت تھے, وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک گناہ کی وجہ سے قوموں پر عذاب آئے. ہم پر عذاب نہ آنا یہ نبی رحمت ہی کی بدولت ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر, آپ کی یہ حیثیت بھی کمال ہے. تو آپ نے خود بھی تجارت کی, بڑی ایمانداری کے ساتھ کی, اور اسی تجارت کی بدولت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام نکاح بھجوایا آپ کو. اور آپ کا فرمان بھی ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, یعنی سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اور آپ نے فرمایا قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت جاتی رہتی ہے. یعنی ایک ڈیمی چیز ہے. کاروباری حضرات جانتے ہیں کہ آپ کوئی بھی اس مال کا عیب بتاتے ہیں تو لوگ پھر خرید لیتے ہیں, لیکن اس کا ریٹ 100 روپے 50 روپے کم ہو جائے گا, لیکن وہ روزی حلال کی ہوگی, حرام کی نہیں ہوگی. تو قسمیں کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن اس میں سے پھر برکت نہ تلاش کریں. اسی لیے آج ہم کاروباری حضرات جو ہے وہ رونا روتے ہیں کہ بھئی ارب پتی کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی کاروبار نہیں چل رہے, حالات بڑے ڈاؤن ہیں. تو اس کی یہی ریزن. ایک اور بڑی پیاری حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت معلم. تو آپ کا فرمان ہے انما بعثت معلما, بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو دنیا میں آپ کی جو آمد ہوئی بحیثیت معلم بھی ہوئی, اور مدینہ العلم ہونے کے باوجود, علم کا شہر ہونے کے باوجود آپ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کمال عاجزی ہے. اور آپ کی چال ڈھال بھی اسی طرح تھی کہ جس طرح جب چلتے آپ کے زمین میں جس طرح اترتے جا رہے ہیں. تو کمال عاجزی تھی آپ کے اندر. اور صحابہ کرام کو درس دیا کرتے اور بار بار الفاظ کو ریپیٹ کیا کرتے تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے. تو آپ کی شخصیت جوامع الکلم بھی ہے, مختصر اور جامع بات کرنے والے, لمبی چوڑی کہانیاں نہیں. آپ نے اپنے کریکٹر کو سٹرونگ کیا, صرف باتیں نہیں کی بلکہ عمل کر کے دکھایا. ایک ہندوؤں میں تحریک تھی برمو سماج, وہ کس لیے فلاپ ہو گئی کہ اس کا جو بانی تھا, بنانے والا, لوگوں کو تو بتایا کرتا تھا یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. ہمارے معلم اعظم نے جو کہا پہلے کر کے دکھایا, پھر ہمیں بتایا کہ یہ تم بھی کرو. اب مبلغ اور داعی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی تھے, دعوت اللہ دینے والے تھے. اور جب دعوت کی بات آئی, تبلیغ کی بات آئی اور نماز کا حکم ہوا نماز قائم کرو, تو اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں, اب تم بھی پڑھو, کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتا دیکھتے ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتا دیکھتے ہو. اور بحیثیت مبلغ
قرآنی تعلیمات اور ربانی تعلیمات کی چلتی پھرتی تصویر تھے آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا خلق کیا ہے، تو آپ فرمانے لگیں آپ قرآن نہیں پڑھتے، کانا خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن تھا۔ اور سورہ قلم میں آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد ہوا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی با اخلاق بنا دے، با کردار بنا دے، ہر قسم کی بد اخلاقی سے ہمیں اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حیثیت سربراہ خاندان کے، یہ بھی کمال حیثیت ہے۔ آپ نے بڑا واضح فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے۔ اسی طرح اس حیثیت میں آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں، اور علی اعلان سب کو آپ نے فرما دیا تھا کہ میں رسول تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی کروں تو علی اعلان سب کو بتا دینا، لیکن کوئی بتا نہ سکا کیونکہ آپ نے کبھی زیادتی کی ہی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا عورت کے متعلق رفقاً بالقواریر، آپ گینوں سے نرم سلوک کرو۔ کانچ کی چیز ہے نا، شیشے کی چیز ہے، شیشے پر پتھر مارا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا، تو ان کو خیر و بھلائی کی باتیں بتاتے رہا کرو۔ یعنی عورت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے ساتھ نرمی والا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اور جب کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کو مار پیٹنا شروع کر دو، بد اخلاقی پہ نہ اتر آؤ۔ گھر کا سسٹم، فیملی سسٹم سٹرونگ کرنے کے لیے اس کو نرمی سے سمجھاؤ۔ خیر و بھلائی کی باتیں آج بتائی ہیں، کل بھی بتانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو سربراہ خاندان کی حیثیت بھی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر تشریف لاتی تو اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے۔ اور سپہ سالار کی حیثیت سے بھی خندق کی کھدائی میں خود حصہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سلمان فارسی جو غلام ہیں ان کا مشورہ قبول کیا، ایک اچھی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ ایک خندق کی کھدائی میں یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے، اس کے ذریعے ہم جو لڑائی جیت سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو بے مثال ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کیونکہ اجالا اسی نام سے ہے۔ اور غیر مسلم بھی پیچھے نہ رہا، پکار اٹھا کہ محمد ہمارے بھی ہیں، عشق کسی سے ہو جائے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یعنی صرف مسلمان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ آپ کا قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے اللہ کا؟ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس سے پہلے جو رسول آئے وہ خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے آیا کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سب کے لیے تھی۔ تو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو ہر حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل، اور کوئی مثل نے ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ تو کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ ہم نے فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، لیکن انسان کی طرح زمین پہ رہنا نہیں آیا۔ اور زمین پہ رہنے کا طریقہ ڈھنگ کس نے بتایا؟ جان کائنات نے۔ ارشاد ہوا
سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اور میرے نبی نے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کی باتیں بتا دی. ہمیں کیا پتا تھا پاکیزگی کیسے حاصل کرتے ہیں. غسل کے 3 فرائض بتا دیے، وگرنہ آپ سمندروں میں غوطے لگا لیں غسل نہیں ہوگا جب تک 3 فرائض کی ادائیگی نہ کر لیں، کیونکہ دین میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. جو آپ نے ایکٹ کر دیا، آپ کا ایکشن وہی دین ہے. اور کون سا دین ہم تلاش کر رہے ہیں؟ اور آپ کی تعلیمات کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. سب آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتے ہیں. تو سیرت مصطفیٰ غیر مسلم کی نظر میں بھی سکھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے، کئیوں کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، باقاعدہ اسلام قبول نہ کیا. ایک ہندو مفکر وہ بھی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں، زورسٹر جو ہے وہ ایک شخصیت تھی، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کیا کہتا ہے؟ وی نو ایوری تھنگ آف دی لائف آف محمد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم سب کچھ جانتے ہیں. اور اسی طرح دا 100 میں مائیکل ہارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لکھتا ہے 100 شخصیات میں، اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے عمر فاروق کا نام آتا ہے. تو پوری دنیا میں آپ کی تعلیمات کا ڈنکا بج رہا ہے. اور فرانس کا یہ غیر مسلم پتہ نہیں کیسا ہے، جس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی اور آخرت بھی تباہ کر لی، خاکے بنا کر، گستاخی کر کر. تو چاند کی طرف کوئی اعتراض کیا جائے، کوئی چیز پھینکی جائے، کوئی لعاب پھینکا جائے، ویسٹ پھینکا جائے، تو اپنے اوپر ہی گرے گا. چاند پر کوئی حرف نہیں آئے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے میں ہی نجات ہے ہماری. آؤ کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد وفا کریں. ہم بد عہدی کے مرتکب ہوئے ہیں، بے وفائی کے مرتکب ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.